سن 711 میں جب سندھ کی سرزمین پر ظلم اور ناانصافی کا راج تھا، وہاں ایک نوجوان کمانڈر کی آمد نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ یہ نوجوان تھا محمد بن قاسم، جسے دنیا آج بھی ایک عظیم فاتح اور بہادر جرنیل کے طور پر یاد کرتی ہے۔ محمد بن قاسم کی عمر اس وقت صرف 17 برس تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ عزم اور ارادے کی روشنی تھی جو بڑے بڑے سپہ سالاروں میں بھی کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ خلیفہ کی طرف سے حکم ملا کہ سند کے ظالم حکمران راجہ داہر کو شخص دے کر مظلوم عوام کو انصاف دلایا جائے۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج تیار کی۔ یہ لشکر چھوٹا تھا، لیکن ایمان اور حوصلے میں بے مثال۔ نوجوان کمانڈر نے فوج کو کہا، ہم کم ہیں، مگر ہمارا ایمان ہماری اصل طاقت ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو کوئی قلعہ مضبوط نہیں، کوئی لشکر بڑا نہیں۔ لشکر اسلام نے سند کی طرف پیش قدمی کی۔ دریائے سند کو عبور کرنا سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ دشمن مضبوط فصیلوں اور جنگی ہاتھیوں کے ساتھ تیار تھا۔ راجہ داہر کا لشکر تعداد میں کئی گنا زیادہ تھا، مگر محمد بن قاسم نے ہمت نہ ہاری۔ جنگ شروع ہوئی۔ دشمن کے ہاتھیوں نے خوف کی فضا قائم کی، لیکن مسلمانوں کے گھوڑ سوار نیزہ برداروں نے ان پر ٹوٹ کر حملہ کیا۔ تیروں کی بارش اور نعرہ تکبیر سے فضا گونج اٹھی۔ محمد بن قاسم خود گھوڑے پر سوار آگے بڑھتے اور سپاہیوں کو جوش دلاتے، ڈرو مت، فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گھنٹوں کی سخت لڑائی کے بعد راجہ داہر مارا گیا۔ اس کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور سندھ کے دروازے کھل گئے۔ عوام نے محمد بن قاسم کا استقبال کیا، کیونکہ وہ ظلم سے نجات دلانے والے کے طور پر آئے تھے۔ محمد بن قاسم نے صرف تلوار سے نہیں، بلکہ انصاف اور رحم دلی سے دل جیتے۔ اس نے قیدیوں کو آزاد کیا، مقامی لوگوں کے ساتھ عدل کیا اور مذہبی آزادی دی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی حکومت کو سندھ کے لوگ قبول کر گئے۔ یوں ایک 17 سالہ نوجوان نے اپنی قیادت اور بہادری سے تاریخ بدل ڈالی۔ محمد بن قاسم کی داستان آج بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں، بلکہ ایمان، عدل اور حوصلے میں ہوتی ہے۔